کہ آپ کا ایک ہی سوال ریلیونٹ ہے جو اس کیس سے متعلق ہے، باقی دیگر سوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پولیٹیکل موٹیوز ہیں. جو ٹرسٹیز ایڈ کیے گئے اس کے اندر، وہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ تب 2 سے زیادہ ٹرسٹیز کو ہونا چاہیے تھا. اس پروسیس کو شروع کیا گیا، لیکن سبسیکوئنٹلی قانون میں تبدیلی آئی، اور اس کے بعد وہ ٹرسٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے. یعنی پہلے دن سے پہلے جو ہے بابر رحمان صاحب تھے اور زلفی تھے، وہ ان کے بعد سے پہلی امینڈمنٹ جو ہوئی اس کے اندر وہ تمام صاحبان کو ٹرسٹیز کی لسٹ سے باہر کیا گیا، اور اس کے بعد خان صاحب اور بیگم صاحبہ ہی آج تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں، اور وہی آگے رہیں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی. اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جائے؟ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں جی. وہ کافی اپنی پوری طرح سے، بلکہ ہم تھوڑا کئی دفعہ اوپر نیچے سوچ میں وچار میں گم ہوتے ہیں. ان کا کانفیڈنس دیکھ کے تو ہمیں بھی مزید کانفیڈنس آ جاتا ہے. کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو مختلف کیسز چل رہے ہیں ان کے عمران خان صاحب نہیں، کے، آپ اسپیسیفائی کریں نا، آپ بتائیں کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو القادر ٹرسٹ کے القادر کے ٹرسٹ کے الزامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے اندر کسی جگہ پر آج تک نیب کی جانب سے جب بھی وہ تفتیش کی اجازت مانگتے رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کے اوپر کوئی پیسے کا الزام یا کسی اکاؤنٹ کے اندر ان کے پیسے آئے ہوں. اس قسم کا الزام یہ کوئی، اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہمیں. خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہ یہ الزام ہے، یہ اس کے اوپر الزام یہ ہے، اس کیس کے اندر جو الزام لگایا جا رہا کر ہے دیتا ہوں. وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ بینیفٹ دیا، اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹرسٹ بنا کر دیا گیا. لیکن بینیفٹ کیا دیا؟ الزام کے اندر بھی کسی جگہ یہ الزام نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ میں یا بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ آیا یا ان کے نام کے اوپر کوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جناب، اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے پیسے آ چکے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. تو کیبنٹ میٹنگ ایک ایسی چیز کیسے الاؤ کر سکتی ہے جو کہ بعد میں پہلے ہو چکی بھی ہو؟ 1 مہینہ پہلے انگلینڈ سے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، 1 مہینہ بعد کیبنٹ میٹنگ ہو گئی. اس میں آپ نے کہا اچھا جی ایسڈ ریکوری یونٹ کا تو ہیڈ میں ہوں، چلو میں بھی کیوں نہ کلیم کر لوں کہ میں 190 ملین پاؤنڈ لے آیا ہوں. پچھلے سال مارچ کے اندر 16 مارچ کاربن ڈیٹ تھی. 16 مارچ کے بعد خان صاحب متعدد بار نیب کے سامنے پیش ہوئے، اور یہ تمام کاغذات جو آج آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، آج بھی آپ کو میں تفتیش کے لیے جو وہ ایکسٹینشن مانگتے رہے ہیں اس کے اندر کیا پوائنٹ پوچھے جاتے تھے، کوئی سوال نہیں تھا. جیسے کھوسا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، کوئی سوال نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کہاں ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کی رجسٹرار نے تمام اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا ہے. اچھا، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہ ڈونیشن ایگریمنٹ ہے جو بیریا ٹاؤن کی طرف سے ہے وہ کہاں ہے؟ بھائی یہ تمام الزامات جو آپ لگا رہے ہیں اس کو تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، ان تمام ڈاکیومنٹس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، یہ ہے. یہ تمام کاغذات ان کو بار بار پہنچائے گئے، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی ڈالی گئی ہے. نیب کی طرف سے کوئی کنکریٹ نہ سوال پوچھا جاتا ہے، صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا سکے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر 2 بار خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے اندر اسی کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا. اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی اینڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ تو کیونکہ وہ اتنی یوز لیس اور اتنی فیوٹائل ان کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کورٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ اسے ڈینائی کرنا پڑا. تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف اور صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کرا رہے ہیں. لیکن اگر ایک ادارہ جو ہے اگر اس کو لٹکانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں لٹکانا چاہتا ہے اور کیا موٹیوز ہیں، کس لیے یہ کیس لٹکایا جا رہا ہے. اس کیس کے اندر کوئی ایک